اہل کراچی کے لیے خوشخبری، شہر قائد کے کونے کونے کی ہوگی کڑی نگرانی۔ سندھ حکومت کا جرائم کے خاتمے کے لیے بڑا منصوبہ، برسوں بعد سیف سٹی پروجیکٹ کے ایم او یو پر آج دستخط ہوں گے۔ 12,000 کیمروں کی تنصیب کی جائے گی۔ سیف سٹی منصوبہ 5 مراحل میں پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ 3 سالہ منصوبے کی تکمیل پر 38 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ پہلے مرحلے ریڈ زون اور ایئرپورٹ کے اطراف 1300 کیمروں کی تنصیب ہوگی۔ یہ جو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی ضرورت ہے، کوشش کریں گے کم سے کم قرضہ لیں، آہستہ آہستہ قرض سے جان چھڑا لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پرعزم، کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، ہم نے پہلی حکومت میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اب اسے ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اشرافیہ کو دی جانے والی سبسڈی ختم اور انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کا اعلان۔ وزیر اعظم کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم، کہا پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں، ہمسایہ ملک کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی برداشت نہیں ہوگی۔ حکومت کی معاشی محاذ پر بڑی کامیابی، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جاری کیے جائیں گے، اعلامیہ جاری۔ معاہدے کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کی منظوری کے بعد پاکستان کو رقم ملے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے کی معاشی اقدامات کی تعریف، کہا پہلے جائزے کے بعد پاکستان کی معاشی اور مالی حالت بہتر ہوئی۔ بااعتماد پالیسی مینجمنٹ کی پشت پر ترقی اور اعتماد کی بحالی جاری ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کابینہ اجلاس میں بریفنگ۔ پی آئی اے کی نشکاری کی جانب بھی اہم پیش رفت، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہولڈنگ کمپنی بنانے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رضاکارانہ طور پر تنخواہ اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ اراکین بھی تنخواہ اور مراعات نہیں لیں گے، فیصلہ کفایت شاری کی ترویج کے تناظر میں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی قید تک حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تحریک انصاف نے واضح کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امریکہ میں آئی ایم ایف کے خلاف احتجاج اوورسیز پاکستانیوں نے کیا، ہم نے کسی کو یہاں سے آرگنائزڈ کر کے نہیں بھیجا۔ عمر ایوب کہتے ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، ہمیں انہیں جیل میں ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ اسد کیسے بولے کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط اور اصل مقام دلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات کے لیے زلفی بخاری اور صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی۔ عرفان احمد جہاں، خواجہ حبیب الرحمان، میاں نجیب الدین اویسی، ثریا نسیم اور طارق جاوید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ کے پی سے مراد سعید اور اعظم سواتی کے بھی کاغذات مسترد۔ محمود خان اور حمیدہ شاہد کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے۔ سینٹ الیکشن میں کسی بھی امیدوار پر 15 لاکھ سے زیادہ خرچ کرنے پر پابندی۔ صدر گورنر انتخابی مہم میں شامل نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں ملکی سالمیت اور نظریہ پاکستان کے خلاف بیان نہیں دیں گی۔ ووٹرز کے پولنگ سٹیشن پر موبائل لے جانے پر پابندی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے؟ کیا ایک ہیڈ کانسٹیبل کے بیان پر سابق وزیر اعظم کو غدار مان لیں؟ حکومت یا ریاست ماں باپ کی طرح ہوتی ہے، ماں باپ ناراض ہو تو بچوں کو 1-2 تھپڑ لگا کر راضی ہو جاتے ہیں، سب کو بند کرنے سے کیا ملے گا؟ جسٹس ایس این رضوی بولے، کیا سی سی ٹی وی کیمروں سے ملزمان کی شناخت ہوئی؟ تفتیشی افسر نے کہا، حمزہ کیمپ سمیت دیگر مقامات کے کیمرے مظاہرین نے توڑ دیے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، اس کا مطلب ہے ملزمان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، صرف پولیس کے بیانات ہیں، پھر مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ کیوں لگائی گئی؟ سعودی ولی عہد کا پاک سعودی تعلقات کو مزید وسعتیں دینے کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب، جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عسکری دفاعی تعاون بہتر بنانے کے طریقوں پر بھی بات چیت۔ سعودی ولی عہد نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اور مثالی تعلقات ہیں۔
سپہ سالار کا پاکستان کی حمایت اور سعودی قیادت سے اظہار تشکر۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں سعودی وزیر دفاع سعودی جنرل فیاض بن حامد الرویدی بھی موجود تھے۔ دفاتر کے چکر لگانے کا جھنجٹ اب ختم، اب ہوں گے گھر بیٹھے مسائل حل۔ پنجاب حکومت کا شہری سہولت کے لیے بڑا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے گھر کی دہلیز پر سروسز کی فراہمی کے لیے ایپ کال سروس شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہری برتھ سرٹیفکیٹ، وہیکل ٹرانسفر، ٹوکن ٹیکس اور دیگر سروس گھر کی دہلیز پر حاصل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ مریم نواز شریف نے کہا حکومت عوام کی سہولت اور گڈ گورننس ہر حال میں یقینی بنائیں گے۔ رشوت کے خاتمے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بڑا اعلان۔ علی امین گنڈاپور نے رشوت مانگنے والے کا سر پھاڑنے کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں، جو کسی کام کے لیے رشوت مانگے اس کا سر پھاڑ کر میرا نام لیں۔ سندھ حکومت کا کسان برادری کے لیے بڑا فیصلہ، صوبے بھر میں کسان کارڈ شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ آئندہ 6 ماہ میں کسان کارڈ پورے سندھ میں جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس۔ JS اکیڈمی فوڈیف کے لیے 50 لاکھ سے زائد گرانٹ منظور کر لی۔ پاکستان کے انتخابات کی شفافیت پر تحفظات۔ امریکی کانگریس میں سماعت آج ہوگی۔ سفارتکار ڈونلڈ لو کمیٹی میں پیش ہو کر اپنا بیان قلم بند کرائیں گے۔ ڈونلڈ لو کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ تحریری بیان میں کہا پاکستان میں انتخابات جمہوری اصولوں کے مطابق ہوئے۔ اظہار رائے پر غیر ضروری پابندیوں کی نشاندہی۔ سیاسی جلسوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ انتخابات میں جو کچھ ہوا اس پر فکر مند ہے۔ بلوچستان میں کوئلے کی کان موت کی کان بن گئی۔ ہرنائے میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ، ملبے تلے دب کر 12 مزدور جاں بحق ہو گئے، لاشیں اسپتال منتقل۔ PTM حکام کے مطابق کان میں پھنسے 8 افراد کو بحفاظت نکالا گیا۔ چیف مائنز انسپکٹر نے ریسکیو آپریشن کے بعد کوئلے کی کان کو سیل کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے شناخت کے بعد لاشوں کو آبائی علاقوں میں بھیجا جائے گا۔ پنجاب کے تاجروں کے لیے اچھی خبر، اب کاروبار رات 12 بجے تک چلیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کی رمضان المبارک میں مارکیٹیں رات 12 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ ہفتہ اور اتوار کو مارکیٹیں رات 1 بجے تک کھلی رہیں گی۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ لاہور ٹلنٹن مارکیٹ میں صفائی سے متعلق مسائل کا مستقل حل نکالنے کی ہدایت۔ عدالت نے قصور میں ٹینری سے متعلق رپورٹ طلب کر لی۔